السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ گریٹر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور ٹریفک کی روانگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ شہری علاقوں میں بارش کے باعث معمولات زندگی میں خلل پیدا ہو گیا، جبکہ متعدد مقامات پر پانی جمع ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں بنجارہ ہلز، جبلی ہلز، فلم نگر، امبر پیٹ، پنجا گٹا، خیرتآباد، بیگم پیٹ، شری لنگم پلی، منیکنڈا، کوکٹ پلی، بالا نگر، LB نگر، راجندر نگر، مہدی پٹنم، بنڈلا گڑا، حمایت ساگر، لنگر ہاؤس اور گنڈی پیٹ شامل ہے، جہاں تیز بارش کے ساتھ گرج چمک بھی دیکھی گئی۔ اسی طرح سکندرآباد، الوال، حکیم پیٹ، سیتاپل منڈی، اپل، رام نگر، چلکل گڑا، تاناکا اور حبشی گڑا کے علاقوں میں بھی وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ چند گھنٹوں تک مزید بارش کا امکان، جس کے پیش نظر شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور محفوظ راستوں کا انتخاب کریں۔ انتظامیہ نے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے GHMC اور ڈیزاسٹر ریسپانس فورس DRF کی ٹیموں کو مکمل الرٹ کر دیا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع قریبی کنٹرول روم یا ایمرجنسی ہیلپ لائن پر فوری دیں، تاکہ فوری کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ریاست بھر کے 327 BC گروکلوں کے پرنسپلوں، RCOs، گروکل سیکریٹریز، BC ویلفیئر سیکریٹری سری دھر اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ زوم میٹنگ کی۔ وزیر پونم پربھاکر حال ہی میں گروکلوں میں ہونے والے سلسلہ وار واقعات سے غمزدہ RCOs کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق گروکلوں کا معائنہ کریں، پرنسپل اور اساتذہ وقتاً فوقتاً بچوں کی نگرانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو اعلیٰ حکام کی توجہ اس طرف دلائی جائے، بچوں کو معیاری خوراک کی فراہمی پر سمجھوتہ نہ کریں، اگر کسی نے غفلت کی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے بچوں کو غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنے کے لیے میس چارجز میں اضافہ کر دیا۔ طلباء کو مینیو کے مطابق کھانا فراہم کیا جائے، اسکول میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، طلباء کو طبی حالات کے لیے باقاعدگی سے چیک کیا جانا چاہیے۔ گروکلوں میں پیش آنے والے کسی بھی واقعے کے ذمہ دار حکام کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ DG کمشنر آف پولیس اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایگزیکٹو حیدرآباد پولیس کمشنریٹ CV آنند IPS نے کوتوال ہاؤس آفس پرانی حویلی حیدرآباد میں ایگزیکٹو کورٹ کا انعقاد کیا، تاکہ علاقے میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد کے ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ زونز کی مختلف 8 راڈیز مجرموں کے گروہ کے درمیان جاری دشمنی کے سلسلے میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ زونز کے متعلقہ SHOs ACSP کے ذریعے عدالت میں دی گئی معلومات کی جانچ کی۔ تفصیلی رپورٹوں میں پرتشدد جھڑپوں کی متعدد مثالوں پر روشنی ڈالی گئی، خاص طور پر قتل کی کوشش جو ان علاقوں میں ہر ایک کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے مذکورہ گروہوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ جگا ریڈی نے اہم مسائل پر KTR کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی TPCC کے ورکنگ پریزیڈنٹ جگا ریڈی نے بھارت راشٹر سمیتی BRS کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پر سخت حملہ کرتے ہوئے ان پر پاک کھنڈ اور دوہرے معیار کی سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ جگا ریڈی نے گاندھی بھون میں نامہ نگاروں سے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ان کی کابینہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور یہ سابقہ BRS حکومت کے برعکس ہیں جو کہ چندرشیکھر راؤ کے فارم ہاؤس سے چلتی تھی۔ برسوں تک ریاست کو مسٹر راؤ کے فارم ہاؤس سے ریموٹ کنٹرول کی حکمرانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا ہے کہ اپنے تحفظ کو اولین ترجیح بنانے کے مقصد سے ضلع پولیس کے زیر اہتمام ضلع کے تمام اسکولوں کی طالبات کے لیے آپریشن جوالا کے نام سے کراٹے کی تربیتی کلاسیں شروع کی جا رہی۔ آپریشن جوالا طالبات کے اپنے دفاع میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ طالبات میں خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے عادل آباد پولیس کے زیر اہتمام ضلع میں پہلی بار ایک نیا پروگرام آپریشن جوالا شروع کیا گیا۔ ضلع میں پہلی بار مقامی مہاتما جیوتبا پھولے ریزیڈینشل گرلز کالج اینڈ اسکول میں طالبات کے لیے آپریشن جوالا کے نام سے تربیتی کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا کہ ضلع بھر میں پولیس اور متعدد سرکاری
سرکاری اور پرائیویٹ کراٹے اساتذہ کے تعاون سے کراٹے کی تربیت کی کلاسیں لگائی جائیں گی۔ ہر شام طالبات کے لیے 1 گھنٹے کی خصوصی تربیتی کلاسز ہوں گی۔ انہوں نے ضلعی محکمہ تعلیم کی ٹیم کو ان کے تعاون پر خصوصی مبارکباد پیش کی۔ ڈی جی پی آفس میں قیدیوں کی تیاری اور حفاظت سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی اجلاس منعقد ہوا۔ میٹنگ کے دوران مہیش ایم بھاگوت IPS اے ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر نے ریاست بھر میں قیدیوں کی حفاظت کے نظام کو بہتر بنانے کے مقصد سے کئی اہم ہدایات جاری کی۔ اے ڈی جی پی نے ہدایت دی کہ افسران کو دوسری ریاستوں کے عہدیداروں کے ساتھ تال میل قائم کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اسکاٹ کی درخواستوں کے لیے ریڈیو پیغامات کم از کم 1 ہفتہ پہلے بھیجے جائیں۔ اس اقدام سے بہتر منصوبہ بندی میں مدد ملے گی اور آخری لمحات کے لاجسٹک مسائل کو روکنے میں مدد ملے گی۔ محکموں کے درمیان تال میل کو مضبوط بنانے کے لیے ایڈیشنل DGP نے ایک وقت واٹس ایپ گروپ تشکیل دینے کا مشورہ دیا جس میں امن و امان، CAR، جیل خانہ جات، عدالتی رابطہ اور دیگر متعلقہ یونٹس کے افسران شامل ہوں تاکہ قیدیوں کی تیاری کی تاریخوں اور اوقات کے بارے میں حقیقی معلومات کا اشتراک کیا جا سکے۔ کیرالہ میں مختلف اضلاع میں نیپا وائرس سے متعلق کل 674 معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزیر صحت وینا جارج کے مطابق ان میں سے 131 افراد ملاپورم، 426 پالکڑ، 115 کوزیکوڈ اور ایک شخص ایرناکولم اور تریشور اضلاع سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 84 افراد کو آئسولیشن مکمل ہونے کے بعد رخصتی دے دی گئی ہے۔ ملاپورم میں اس وقت 12 افراد الگ تھلگ رہ کر علاج کروا رہے۔ ملاپورم سے لیے گئے 88 نمونوں کے نتائج اب تک منفی آئے ہیں۔ آئسولیشن مکمل ہونے کے بعد 81 افراد کو ملاپورم سے، 2 کو پالکڑ سے اور 1 کو ایرناکولم سے فہرست میں ہٹا دیا گیا ہے۔ فی الحال پالکڑ میں 17 افراد آئسولیشن میں زیر علاج ہیں۔ ریاست بھر میں 32 افراد کو انتہائی خطرے کی نگرانی میں رکھا گیا جبکہ 111 افراد کو ہائی رسک زیادہ خطرہ زمرے میں شامل کیا گیا۔ وزیر صحت وینا جارج نے نیپا وائرس کے معاملات سے متعلق تمام تفصیلات کو دستاویزی شکل دینے کی ہدایت دی ہے اور وزیر وینا جارج کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی جس میں نیشنل ہیلتھ مشن کے ریاستی مشن ڈائریکٹر، محکمہ صحت کے ڈائریکٹر، میڈیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹرز، ضلع کلکٹرز، ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسرز، پولیس حکام اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بہار کے دورے پر جہاں وہ مشرقی چمپارن کے موتیہاری میں عوامی جلسے سے خطاب کیے، ان کے اس دورے سے قبل راشٹریہ جنتا دل RJD کے رہنما اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے ایک طنزیہ پوسٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر تیجسوی یادو نے ایک تفصیلی پوسٹ میں وزیر اعظم مودی کے اس دورے کے دوران ممکنہ سرگرمیوں کی ایک فہرست پیش کی جو مکمل طور پر طنز و تنقید سے لبریز۔ تیجسوی یادو نے لکھا، وزیر اعظم سب سے پہلے ان رہنماؤں کو اعزاز دیں جنہوں نے ساون کے مہینے میں مٹن پارٹی کی تھی اور اس عمل کو خود کے دوہرے معیار کی نمائندگی بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم موتیہاری میں 132 ماہ قبل کی گئی چینی مل کھلوانے کی بات پر معذرت کریں گے اور اس کا الزام سمراٹ اشوک یا چندر گپت موریہ پر ڈالیں گے۔ اب طنزیہ انداز میں انہوں نے مزید لکھا کہ مودی بہار میں جرائم پر قابو نہ پانے کی ذمہ داری بھی 50 سال پرانی حکومتوں پر ڈالیں گے اور ان پولیس اہلکاروں کو اعزاز دیں گے جنہوں نے کسانوں کو مجرم قرار دیا۔ تیجسوی نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر جملوں کی موسلادھار بارش سے بھرپور جس پر دیوتا بھی شرمائے اور ٹیلی پرامپٹر کے ذریعے وہ پرانی گھسی پٹی تقریریں ہی دہرائیں۔ فرضی ووٹرز کو ووٹر لسٹ سے باہر کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کی خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل اب بہار کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں نافذ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا منصوبہ ہے کہ ریاست بریاست اسے نافذ کر کے پورے ملک کی ووٹر لسٹ کو فرضی ووٹر سے پاک کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے بعد لیا ہے۔
حالانکہ اپوزیشن جماعتوں کے خدشات کی وجہ سے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے، جس پر اگلی سماعت 28 جولائی کو ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے SIR کرانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس عمل سے ملک کے اندر رہ رہے غیر ملکی شہریوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ قانونی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 326 کے تحت ووٹر لسٹ میں ترمیم تصحیح کر سکتا ہے۔ یہ آرٹیکل بالغوں کی حق رائے دہی کی بنیاد پر ضمانت کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان کا ہر وہ شہری جو 18 سال یا اس سے زائد عمر کا ہو اور عام طور سے کسی انتخابی حلقے میں رہتا ہو، بطور ووٹر رجسٹر کرانے کا حقدار ہے۔ ساتھ ہی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر رہائشی ہے، ذہنی طور پر غیر مستحکم ہے یا جرم، بدعنوانی یا غیر قانونی عمل کی وجہ سے نااہل قرار دیا گیا تو اسے ووٹنگ کا حق نہیں ملے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی میں ایک پروگرام کے دوران خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر ایسا بیان دیا جو نہ صرف متنازع بلکہ معاشرتی تقسیم کو گہرا کرنے والا ہے۔ انہوں نے محرم کے جلوسوں کو تشدد، توڑ پھوڑ اور آگزنی سے تعبیر کیا، جبکہ کانوڑ یاترا کو اتحاد کا جشن قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ نے جون پور میں محرم کے دوران پیش آئے ایک حادثے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض موقعوں پر سختی کے بغیر نظم قائم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ساون سے پہلے محرم تھا، ہم نے ضابطہ بنایا تھا کہ تعزیے کی اونچائی محدود رکھی جائے تاکہ بجلی کی لائنوں یا درختوں کو نقصان نہ پہنچے، لیکن جون پور میں تعزیہ اتنا اونچا بنایا گیا کہ وہ ہائی ٹینشن لائن کی زد میں آ گیا۔ 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پھر سڑک جام کر کے ہنگامہ کیا گیا۔ پولیس نے پوچھا تو میں نے کہا لاٹھی مار کر نکالو، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس بیان پر کسی نے سوشل میڈیا پر مخالفت نہیں کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اس طرز عمل کو مناسب سمجھتے ہیں۔ محرم کے جلوسوں سے متعلق یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ پہلے ہر محرم کا جلوس انتشار، آگزنی اور توڑ پھوڑ کا سبب بنتا تھا۔ دوسری طرف ساون کے مہینے میں نکلنے والی کانوڑ یاترا اتحاد اور عقیدت کا عجیب سنگم ہے۔ کانوڑ یاترا کی مدح سرائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کانوڑ یاتری بھکتی کے جذبے سے چلتے ہیں۔ 200، 300، 400 کلومیٹر تک کانوڑ کندھے پر رکھ کر ہر ہر بم بم کے نعروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، لیکن ان پر بھی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے زمین کے بدلے نوکری معاملے میں سابق مرکزی وزیر اور راشٹریہ جنتا دل RJD کے صدر لالو پرساد یادو کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگانے کی مانگ کی تھی۔ تاہم عدالت نے ان کی عمر اور عوامی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم رعایت بھی دی ہے۔ وہ ٹرائل کے دوران ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے سے مستثنی ہوں گے۔ جسٹس MM سندریش اور جسٹس N کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے کہا کہ موجودہ صورت میں ٹرائل پر روک لگانے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی، لہٰذا نچلی عدالت میں کارروائی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی دہلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس کیس کی سماعت جلد مکمل کرے۔ لالو پرساد کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کے روبرو دلائل پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ انتہائی حیران کن ہے کیونکہ لالو 2002 سے وزیر رہے، لیکن CBI نے 2014 میں جا کر اس معاملے کی تفتیش شروع کی۔ اب تک ان کے خلاف استغاثہ کی منظوری حاصل نہیں کی گئی، جبکہ دیگر ملزمان کے لیے یہ منظوری پہلے ہی لی جا چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے 2 روز قبل اپوزیشن انڈیا اتحاد نے ایک اہم آن لائن میٹنگ طلب کی جو 19 جولائی کو شام 7 بجے منعقد میٹنگ میں ملک کے موجودہ سیاسی حالات، پارلیمانی اجلاس کے دوران اپوزیشن کی حکمت عملی اور آنے والے اسمبلی انتخابات پر تفصیلی بات چیت متوقع۔ یہ اطلاع کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دی۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنما ملک کی سیاسی صورتحال پر اور اپوزیشن کے مشترکہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ راشٹریہ جنتا دل RJD کے راجیہ سبھا رکن منوج جھا نے بہار میں ووٹر لسٹ کے خصوصی گہرے جائزے پر سوال اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن پر سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ووٹ چوری نہیں بلکہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے جس میں دلت، پسماندہ، انتہائی پسماندہ اور اقلیتی طبقوں کے ووٹرز کے نام فہرست سے حذف کیے جا رہے۔ منوج جھا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ میں نام برقرار رکھنے کے لیے 11 دستاویزات مانگے جا رہے جنہیں ہر کوئی مہیا نہیں کرا سکتا، خاص طور پر وہ لوگ
लोग जो रियासत से बाहर काम कर रहे इनसे 25 दिन के अंदर कागजात जमा कराने को कहा जा रहा, जो हकीकत से दूर और गैर अमली मुतालिबा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।